السلام علیکم۔ آج میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی تھی جو رمضان کے بارے میں تھے، تو یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر مجھے اس بات کا خیال آیا کہ جو آج کل ہماری نئی نسل ہے، ہم لوگ آج کل ہمارے معمولات رمضان کیا ہوتے ہیں۔ جب میں نے یہ ساری چیزیں پڑھیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جس پر ہم عمل نہیں کرتے یا ہم اپنے بچوں سے اس پہ عمل نہیں کرواتے۔ ہمارے ہاں رمضان جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو سوائے اس کے کہ ہم افطاری کے سامان جمع کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، نئی نئی ریسیپیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بچے مختلف فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا رمضان سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ جیسا کہ ابھی کچھ احادیث بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ رمضان میں آپ سحری اور افطاری اگر کھجور سے کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت کافی ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ جو روزمرہ کی ہماری زندگی ہے اس سے ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ رمضان میں کم ہونے کے بجائے ہمارے ہاں رمضان کی خوراک جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ پھر ہم کھانے پینے کی تیاری کے ساتھ ساتھ افطار پارٹیوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور انتظار بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں جانا ہے۔ رات کے وقت آپ دیکھیں، اگر نظر دوڑائیں اپنے آس پاس تو سارے بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ سحری تک وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور سحری کھا کے وہ لوگ سو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بہرہ مند نہیں ہونے دیں گے، ہم ان چیزوں کو بچوں کو نہیں سکھائیں گے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے اور رمضان میں ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے۔ یہ کرکٹ کا کھیل یا یہ کھانا پینا پورا سال چلتا ہی رہتا ہے، حالانکہ رمضان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے کے 11 مہینے جو اگلے 11 مہینے ہیں ان کی بھی تربیت ہو سکے آپ میں، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کو آج رمضان المبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات زندگی جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی تبدیلی آئے یا آپ اپنے بچوں کو کچھ اس بارے میں سکھا سکیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت عروج پر ہوتی ہے، اس لیے اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے قیام کو بہت بڑھا دیا کرتے تھے۔ اجمالی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان المبارک کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے: استقبال رمضان، قیام رمضان، ختم قرآن، صدقہ و خیرات، نماز تہجد اور اعتکاف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں استقبال رمضان کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب کے آغاز کے ساتھ ہی یہ دعا فرماتے تھے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ رمضان کا چاند دیکھتے تو فرماتے: یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر یقین رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے: تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھ کر ماہ رمضان کی تیاری اور استقبال کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ صرف شعبان میں ہی پورے روزے رکھے ہیں، اس لیے کہ یہ رمضان کے ساتھ متصل ہے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا آغاز سحری کے کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: سحری کھانے والے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، سحری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا ہے۔ معمول قیام رمضان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معمول رمضان کی راتوں میں تواتر و کثرت کے ساتھ کھڑے رہنے اور نماز، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنے اور ذکر الہی سے عبارت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت تھا۔ ختم قرآن۔ رمضان اور قرآن میں باہمی ربط پایا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ معمول تہجد۔ نماز تہجد تمام نفلی عبادتوں میں افضلیت کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجیب چیز ہے لذت آشنائی۔ راتوں کی تنہائی میں راز و نیاز اور اس کے آگے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے سے بندہ دنیا سے بے نیاز بے پرواہ ہو جاتا ہے اور کسی فرعون کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کثرت صدقات و خیرات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ صدقہ و خیرات کثرت سے کیا کرتے تھے، کوئی سوالی ان کے در سے خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ لیکن رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی مقدار باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس ماہ میں صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ اعتکاف کا معمول۔ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باقاعدگی سے اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے معمول اعتکاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم رمضان کے مہینے کے فیوز و برکات سے بہرہ مند ہو سکیں، اور یہ جتنے معمولات نبوی تھے ان کو ہم اسی طرح سے ہم بھی اپنانے کی کوشش کر سکیں۔ بہت شکریہ۔